بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھارت کے ممکنہ حملے کی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بھارت کے اندر سے جو بھارتی ٹی ویز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے چند اینکرز اور چند صحافی ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یعنی مودی کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اور مودی کی جو سوچ ہے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو پاکستان سے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پرائم منسٹر کی دو ٹویٹس ہیں کسی بھی فالز فلیگ کے حوالے سے، اس میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس کی بنیاد پر وزیر اعظم نے 11 دنوں کے اندر 2 دفعہ ٹویٹس کر کے عالمی برادری کو متنبہ کیا ہے کہ پاکستان کو خطرہ ہے بھارت کی طرف سے، اور پاکستان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پلوامہ کے بعد جس طرح ایک فالس فلیگ پلوامہ کیا تھا اور اس کے بعد پاکستانی سرحدوں کی پامالی کی گئی تھی، اور جس کے بعد پھر پاکستان کو چائے کا ایک کپ پلانا پڑا تھا ان کے ونگ کمانڈر کو، اس لیے پاکستان کو ایک بار پھر یہ خطرہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ بتا چکے ہیں، اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ جب ایک طرف ہماری سرحدوں پر ہمارے جو ازلی دشمن بھارت کی طرف سے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس خطرے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وزیر اعظم ٹویٹس کر رہے ہیں، آرمی چیف ہمارے بیان دے رہے ہیں، ان کے آرمی چیف ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، اس دوران ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور یہاں سے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے، جن کے اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں، آیا وہ پاکستان کا نیریٹو دے رہا ہے یا وہ واقعتاً مودی کی جو سوچ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، اس کو پروان چڑھا رہا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں تو 6 مئی کو وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ بھارت جعلی کارروائی کی پلاننگ کر رہا ہے، عالمی برادری بھارتی جنگی جنون کا نوٹس لے۔ پھر 11 دن بعد وزیر اعظم نے 17 مئی کو دوبارہ ٹویٹ کی اور عالمی برادری کو اسی خطرے سے آگاہ کیا کہ بھارت ایک بار پھر فالز فلیگ کرنے کا سوچ رہا ہے، اور عالمی برادری کو بھارت کا یہ جو جنگی جنون ہے جنوبی ایشیا کے اندر، اس کو لگام ڈالنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت دیر ہو جائے۔ پھر انہوں نے جو پرائم منسٹر نے بات کی، اس حوالے سے اسلام آباد سے جو مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں، جو سابق جرنیل آپ کو ٹی وی کے اوپر اکثر نظر آتے ہیں، بہت باخبر بھی ہیں، با اثر بھی ہیں، ان سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا، اور کئی ایسے ذرائع بھی جن کا نہیں بتایا جا سکتا، تو ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ آج سے لے کر، یعنی آج جو 18 مئی سے لے کر 31 مئی تک یہ خطرہ ہے، اور خصوصاً خطرہ جو ہے وہ آخری ہفتے میں ہوگا، مئی کے آخری ہفتے میں۔ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت اس دوران کوئی فالس فلیگ کر کے اور پاکستان کی آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے، جس کی اطلاعات پاکستان کو موصول ہوئی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وزیر اعظم نے پھر ایک دفعہ ٹویٹ کر کے عالمی برادری کو بتایا ہے، متنبہ کیا ہے۔ لیکن یہاں سے ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر تو مسلسل 2-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن اب یہ جو وزیر اعظم کی ٹویٹس ہیں اور آرمی چیف کے بیانات ہیں، ہمارے آرمی چیف کے، جب انہوں نے مختلف ڈویژنز کا وہ دورہ کر رہے ہیں، اور اس دوران جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، وہ بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو الرٹ لیول ہے وہ اس دفعہ زیادہ ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم لسی پی کر اور بھجے کے پائے لاہور سے جو آتے تھے ہیلی کاپٹرز پر، وہ کھا کے سوئے نہیں ہوئے، بلکہ ایک پریمپٹو میجرز کے طور پر دنیا کو پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور پچھلی باری بھی آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ کے بعد پاکستان پر اٹیک ہوا تھا، تو پاکستان چونکہ اس کے بارے میں پہلے سے کہہ چکا تھا، لہٰذا پاکستان کا پھر خارجہ محاذ پر جو بڑی کامیابی ملی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان تیار بھی تھا، اور پاکستان کو ممکنہ خطرے کا پتہ بھی تھا، جو کہ اس بار دوبارہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے چند لوگ نریندر مودی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، سینئر صحافی جو پاکستان کے ہیں وہ مودی کے ایجنڈے پر ہیں، یہ بھارت کا میڈیا آن ایئر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے، وہ پٹھان کوٹ ہو، ممبئی حملے ہوں، پلوامہ ہو، یا پھر اب پچھلے ہفتے ہونے والا کشمیر کے اندر جو ہندواڑہ کے مقام پر قیامت ٹوٹی ہے، جو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فالس فلیگ ہو، جس طریقے سے پلوامہ کیا گیا تھا، اور پلوامہ کا، لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا فی الفور مکمل پوری ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی جاتی ہے،
اور ان کے فرنٹ لائن پر جو الزامات پاکستان پر لگا رہا ہوتا ہے وہ ان کا میڈیا ہوتا ہے. لیکن اب جب پاکستان سے کوئی رسپانس جانا ہوتا ہے پاکستان پر، بذات خود پاکستانی میڈیا پر الزامات لگ رہے ہیں، تو بجائے اس کا جواب دینے کے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو بھارتی جو میڈیا ہے اس کی جو بیان ہے یا اس کا دعویٰ ہے کہ پاکستان سے چند لوگ کس طرح بھارت کے نیریٹو کو مضبوط کر رہے ہیں، وہ پھر ہمیں واقعتاً حقیقت لگتا ہے. اور آخر میں آپ کو ایک لفظ میں ایک حقیقت، ایک سچ بھی بتاؤں گا جو کہ سلیم صافی کے کالم سے ہے، جو کہ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا اور کس طریقے سے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں بڑے، یعنی اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، وہ مودی کی خدمت کر رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر بھارت، جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی ٹویٹس میں بھی ذکر کیا، اور یہ بات یعنی پوری ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر بھارت اس وقت اٹیک کرتا ہے پاکستان کے اوپر، تو وہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہم سے کوئی خدا نخواستہ وہ علاقہ چھین کے لے جائے گا یا کوئی ہم پہ جو ہے وہ قبضہ کر لے گا. ایسی بات بھی نہیں ہے. ہم ایک انچ کا بھی، یعنی میں قسم کھا سکتا ہوں کہ پاکستانی جو فوج ہے یا پاکستان کے جو ادارے اس ملک کا دفاع کرتے ہیں وہ مکمل تیار ہیں، اور بجائے دینے کے ہم لیں گے. جس طرح ہم نے فروری کے اندر بہت بڑا ایڈوانٹیج لیا تھا اور چائے کا ایک کپ پھر ہم نے ان کو پلایا تھا. لہٰذا اب بھارت کا یہ جو حملہ ہوگا اس کے دو مقاصد ہوں گے. ایک تو بھارت کے اندر جو اقلیتوں پر مظالم ہو رہے ہیں، متنازع شہریت بل ہے، اس کے حوالے سے جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور مسلسل دنیا بھی اب اس کے اوپر انگیج کر رہی ہے بھارت کو، اس کی توجہ وہاں سے ہٹانا ہوگی. اور دوسرا ظاہر کشمیر کے اندر جو جاری مظالم ہیں، جو لاک ڈاؤن ہے، اس کے اوپر توجہ ہٹانے کے لیے وہ اب ہمارے کشمیر کے اوپر جو ہے آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کی دراندازی کرنے کا سوچ رہا ہے، اور جس کی اطلاعات جو ہیں وہ ظاہر وزیر اعظم صاحب تک بھی ہیں اور سب تک ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے بھارتی آرمی چیف کی دھمکی بھی دیکھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ کر کے اسے آزاد کروائیں گے، اسے چھڑوا لیں گے ہم سے. لہٰذا یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور کون جیتتا ہے اس میں. لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستانی صحافیوں نے بھارتی دعووں کی تردید نہیں کی ابھی تک. یعنی ہمیں کسی جگہ پر، کسی کالم میں، کسی ولاگ میں، تڑکتے پھڑکتے کسی ٹویٹ میں، کسی جگہ پر جو بھارت کی ٹی وی کے اوپر کہا گیا، ان کی اینکر پرسن کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان سے چند لوگ جو ہے وہ مودی کی جو بات ہے اس کو سراہتے ہیں، یا جو وہ چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے، اور وہ پاکستانی فوج پر تنقید کر کے بھارتی ایجنڈے کو مضبوط کر رہے ہیں. تو وہ جو الزام تھا اس کا ہم نے کہیں پر تردید نہیں دیکھی. ایک اور چیز بھی پچھلے دنوں دیکھنے میں آئی ہے، ریپبلک ٹی وی پر آتے ہیں انگلش اور ہندی میں جو پروگرامز ہوتے ہیں، میجر گورو آریہ ٹویٹر کے اوپر بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور ٹویٹر کی جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس میں انڈیا کی طرف سے کافی ایکٹیو ہیں، اور ان کو جوابات دیتے ہوتے تھے، منہ توڑ جوابات جو ان کو دیتے ہوتے تھے آصف غفور صاحب. اب جب سے وہ گئے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس طرح ایکٹیو بھی نہیں ہے ہمارا ISPR، اور ٹویٹر تو بالکل ہی ان ایکٹیو ہو چکا ہے، اور وہ بالکل 2-3 لائنوں کی جو پریس ریلیز آتی ہوتی ہے صرف وہی اب اس کام تک رہ گیا ہے. لیکن گورو آریہ نے جو آن ایئر بلوچستان میں مداخلت کا اعتراف کیا ہے، اس کے اوپر پاکستان میں کوئی ٹاک شو نہیں ہوئی، کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی، کوئی ولاگ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کالم نہیں ہوا. یقین مانیے اگر پاکستان سے کوئی سابق جرنیل، کوئی سابق میجر، کوئی کرنل اس طرح آسام کے اندر، اسی طرح بھارت کی کسی اور ریاست کے اندر مداخلت کرنے کی بات کرتا، یا جو ہے وہ خالستان بنانے کی کوئی بات کرتا، اور وہ کہتا کہ وہ بھارتی سکھوں کے ساتھ، وہ بھارتی آزادی پسند تحریک چلانے والوں کے ساتھ رابطے میں ہے، تو بھارت جینا حرام کر دیتا پاکستانیوں کا، بھارتی جو میڈیا ہے عالمی سطح کے اوپر. لیکن بھارت کے سابق میجر کا یہ اعتراف کہ وہ بلوچستان کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں، دراندازی کروا رہے ہیں، اور بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اب آتے ہیں سلیم صافی کے کالم کی طرف، کہ سلیم صافی صاحب نے جو مریم نواز اور بلاول بھٹو کی محبت میں کالم لکھا ہے 2 دن پہلے، اس کے اندر انہوں نے وہ بات کی ہے جو آپ کو سن کے اندازہ ہو جائے گا کہ کن کی طرف اشارہ تھا بھارتی میڈیا کا.
سلیم صافی صاحب فرماتے ہیں پاکستانی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ آپ مجھے بتائیں بھارت کیا چاہتا ہے؟ یعنی مودی کا اس وقت دنیا کے اندر وہ کیا نیریٹو دے رہا ہے؟ یہی نیریٹو دے رہا ہے نا کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، اور ادھر سے ہماری طرف سے کون کہہ رہا ہے؟ جناب سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو ان کا نمبر 1 پریورٹی ہے دنیا کو بتانے کی، کہ پاکستان کی فارن پالیسی نہیں ہے، پاکستان کی کوئی انٹیریئر پالیسی نہیں ہے، پاکستان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، سیکیورٹی مینٹیننس نہیں ہے۔ وہی چیز ہمارے صافی صاحب کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ دوسرا بڑا الزام جو دنیا ہم پر لگاتی ہے اور بھارت لگواتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان مسئلے کا ذمہ دار ہے، یعنی افغانستان کے اندر جو بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، حالانکہ پاکستان نے چند مہینے پہلے دوحہ کے اندر جو پیس ایکارڈ ہوا ہے وہ پاکستان نے کروایا ہے، اور ٹرمپ نے کوئی آدھے درجن دفعہ مانی ہے یہ بات کہ پاکستان نے ہمارا بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے، پاکستان نے پازیٹیو رول پلے کیا ہے اس کے اندر۔ تو یہ 2 مثالیں ہیں صرف کہ جو مودی کا نیریٹو ہے، جو را کا ایجنڈا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر سے پروموٹ کیا جا رہا ہے بنا یہ بتائے۔ میں نہیں کہتا کہ ان کا کوئی وہ پیسے لے رہے ہوں گے یا کوئی سرٹیفائڈ غدار ہیں، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا پاکستان کے ریاستی اداروں سے یا وہ ادارے جو اس وقت بھی 6 جوانوں کی شہادتیں ایک دن میں برداشت کر رہے ہیں، جہاں ندیم عباس جیسے میجر ہر ہفتے شہید ہو رہے ہیں، اتنے سارے کمیشنڈ آفیسر شہید ہو رہے ہیں۔ وہاں پر اگر آپ کا منظور نظر ایک اینکر مودی کی زبان بولے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ ISPR والے خود بتائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔